السلام علیکم، آئی ایم ثنا ولاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کرتے جائیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس بابا نے احمد کو پھر کیا سب بتایا آگے۔ بابا نے کہا، ہاں تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ یہ کہہ کر بابا کی صورت ہی بدل گئی۔ ان کی جگہ ایک سفید بزرگ کھڑے تھے۔ میرے منہ سے چیخ نکلی اور پھر میں ہوش و حواس سے بیگانہ سا ہو گیا۔ کسی کے چلے جانے سے زندگی کا سفر رکتا نہیں، لیکن ماضی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سارے زخم تو بھر ہی جاتے ہیں۔ میں نے بھی خود کو سنبھال لیا وقت کے ساتھ۔ اس رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ میں تبت کی پہاڑیوں کی ویرانیوں میں بھٹک رہا تھا۔ میرے ساتھ حمران، اشنان اور منان تھے۔ ہم اس پنڈت کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ ہمیں کبھی کبھی پہاڑیوں کی چوٹی پر نظر آتا ہے اور کبھی گہرائیوں میں نظر آتا ہے۔ ایک موقع میں اس پنڈت کو ایک غار میں نے گھیر لیا۔ وہ غار بہت تاریک تھا اور زمین کے اندر ترین گہرائیوں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ غمگین تاریکی میں اگرچہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں دے رہا تھا، پھر بھی وہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا مجھے نظر آ جاتا۔ وہ بھاگتا رہا، چھپتا رہا، اسے کہیں بھی پناہ نہیں مل رہی تھی۔ پھر کسی نابینا سائی نے میرا راستہ روک لیا۔ میں نے پیچھے ہٹنے لگا۔ صورتحال اب بدل گئی۔ وہ پنڈت زوردار طریقے سے جملہ آور ہوا۔ میں اس سے بچنے کے لیے مسلسل بھاگ رہا تھا۔ پھر میں ایک بڑی چٹان پر چلا گیا۔ اچانک کسی طرح سے چند خون خوار بھیڑیے نمودار ہوئے۔ وہ میری طرف لپک رہے تھے۔ میرے اور بھیڑیوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ بھیڑیے حملہ کر کے چیر پھاڑنے کے لیے مسلسل میرے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں الٹوں قدموں واپس لوٹ رہا تھا اور پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تاریک خلا میں کلا بازیاں کھاتے نیچے گر رہا تھا۔ اپنی چیخوں کی آوازیں مجھے چاروں طرف سے آتی سنائی دے رہی تھیں۔ محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی کھائی کے اندر گرتا جا رہا ہوں۔ میری چیخوں میں شیطانی کہہ کہو کی آواز بھی شامل ہو رہی تھی۔ اس پنڈت کو پہاڑ کی چوٹی پر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ میری بے بسی پر کہکے لگا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ کسی نہ کسی پراسرار قوت نے مجھے بچا لیا۔ میں پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میرے چاروں طرف تاریک خلا تھی، اوپر بھی اور نیچے بھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پختہ فرش پر کھڑا ہو۔ میں نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ اب بھی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آج کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہر انسان میں انسانیت نہیں ہوتی۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تاعمر خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے بھی نہیں دیتی اور نہ جینے دیتی ہیں۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے
جس کو آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ ہر اذیت کی ایک میانہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس کنویں میں گریں گے، کیونکہ بے شک یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جیسا کریں گے ویسی بوئیں گے، اچھا کریں گے اچھا پائیں گے، برا کریں گے برا پائیں گے۔ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو نیکی کا صلہ ملے گا، کسی کے ساتھ بدکاری کریں گے تو بدکاری کا صلہ ملے گا۔ آج نہیں تو آنے والے کئی سالوں میں صلہ ضرور ملے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا اور مجھے سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے اسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔